انٹرنیشنل ویمنز ڈے آپ کو بتائیں کہ مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی خواتین کے مسائل سے آگہی اور حقوق کے فروغ کے لیے مختلف تقریبات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی دوسری سالانہ ویمن کانفرنس کراچی آرٹس کونسل میں ہونے جا رہی ہے۔ 6 اور 7 یعنی کل اور پرسوں مارچ کو ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں سیاست، صحافت اور شوبز سمیت ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور جس میں خواتین کی تعلیم، صحت، معاشرتی جو بھی صورتحال ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ صدر کراچی آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ احمد شاہ صاحب، کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں، ذرا اس سے متعلق پہلے بتائیے۔ بہت زبردست تیاریاں ہیں اور کافی کام ہو رہا ہے، اور ویسے ہی بہت موٹیویٹڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ جو 6، 7، 8 کو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بھی 1 آدھ 2 میٹنگز آرٹس کونسل میں بھی ہو چکی ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے، مجھے عورت مارچ پہ بالکل بھی اعتراض نہیں ہے اور دھرنے پہ بھی نہیں ہے، اور میری مکمل سپورٹ ہے کہ جو بھی کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ جو جینڈر بیلنس کا ایشو ہے یا ایکول اپارچونٹی ٹو ایوری بڈی کا ایشو ہے، یا بیسک فنڈامنٹل رائٹ آف ایجوکیشن ہے، یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، یا تشدد یعنی ٹارچر ہمارے معاشرے میں عورت کو جس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، یا بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کا سب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو اتنی بہت زیادہ مہذب نہیں ہے کہ ایک عورت مارچ یا دھرنے سے یہ کچھ سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے، اور یہ مہذب کہلانے کے اس وقت تک مستحق بھی نہیں ہے جب تک یہ اپنے گھر کا جو یونٹ ہے اس کے اندر جو بھی عورتیں ہیں، چاہے ان کی ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کو اگر وہی سارے رائٹس ان کو حاصل نہیں ہے تو باہر جا کے اگر وہ ڈانس کر رہے ہیں یا عورت مارچ میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ایک ہپوکریسی کو دور کرنا پڑے گا ہمیں۔ اٹس اے میل سوسائٹی۔ ابھی تک ہم ایک ٹرائبل ایگریرین ٹائپ کی سوسائٹی سے باہر نہیں نکلے۔ ہمارے اربن مرد کا مزاج بھی کوئی فاٹا کے ٹرائبل مرد کے مزاج سے اتنا زیادہ اپنے گھر کے معاملے میں مختلف نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، آپ کچھ کہہ رہی تھی عمر۔ شاہ صاحب، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جو کراچی میں ہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کو ہم سیلیبریشنز کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ پچھلے 100 برس کی جدوجہد میں خواتین نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت سے حقوق حاصل کیے ہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلیبریشنز کے بعد جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے میری زندگی میرا اختیار، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، جس میں ڈیبیٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ساری خواتین ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسی ایشو پہ کام کیا ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک امپاورمنٹ آف وومن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو کاظم سعید نے ایک کتاب لکھی ہے 2 پاکستان، اس میں خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کے حساب سے خاصا کام کیا ہوا ہے، وہ کتاب لانچ کریں گے۔ پھر مختلف خواتین ہیں جو کوئی افسانہ ریسائٹل ہو رہا ہے، کوئی نظم پہ ڈانس ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی وومن امپاورمنٹ کے اوپر ڈانس پرفارمنسز ہیں جس میں اچھا شاہ صاحب، اس سال کس طرح مختلف ہوگا؟ کیونکہ سال اگر دیکھا جائے تو اس میں اتنا کچھ ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، دنیا ہی بدل گئی آلموسٹ، اور کووڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ویمن ہیڈ اٹ ورس، ویمن ہیڈ اٹ ٹفر، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو آپ نے اپنے کانفرنس میں جو ٹاپکس ہیں اور جو سیشنز ہیں ان میں کچھ چینجز لائے ہیں اس حوالے سے؟ جی، 1-2 چینجز ہم اس طرح سے لائے ہیں کہ جیسے ہم نے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیویزم کو ہم نے ایک نیا بالکل نوجوان خواتین کے ساتھ ایک چینل کیا ہے۔ پھر ہم نے ہمارا ایک سیشن ہے وومن ان کریٹیو اور مین اسٹریم میڈیا، اور میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل پرسوں شام کو 7 تاریخ میں جو بی گل اور ثانیہ سعید اور ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی اس سیشن میں شامل ہیں۔ جی جی بالکل، I'll be definitely there۔ اور اسی طرح سے کچھ اور ایکسپیرینسز بھی کیے ہیں، کچھ ٹیبلوز بھی بنائے ہیں، کچھ ایک ایگزیبیشن ہے جو پچھلے 100-150 سال کی انٹرنیشنلی جو خواتین نے جدوجہد کی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم نے اس میں ایک فوٹو ایگزیبیشن بھی پلان کی۔ اچھا، یہ کوششیں تو آپ کی چل رہی ہیں اور ادبی شخصیات بھی اس میں آ رہی ہیں اور ہر شعبے سے تعلق، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر یعنی سندھ حکومت بھی یا وفاقی حکومت بھی، ان کا آپ کے ساتھ جلن کرنا یا آپ کے جو بھی آپ مطالبات یا خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں
اس کو ریئلائز کرنا، کیونکہ قانون سازی انہوں نے ہی کرنی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی انہوں نے ہی کروانا ہے، اس رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا فیڈ بیک صحیح آ رہا ہے یا ابھی مزید بہت گنجائش ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر جو محنت کش خواتین ہیں جن کے سب سے زیادہ ایشوز ہیں، میں انوالو رہا ہوں ان کے ساتھ، اور بے شمار لیبر لاز جیسے ڈومیسٹک جو ورکر ہے، گھر میں کام کرنے والی جسے ہم ماسی کہتے ہیں، اس کو وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ لیبر کا پارٹ ہے. تو اس طرح کی سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لا لیبر کے حوالے سے، خواتین لیبر کے حوالے سے، اور سندھ میں خاصی لیجسلیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر ہماری خواتین کا بھی بہت دخل ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت پازیٹیو رسپانس رہا ہے، اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی. جو سعید غنی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے. تو یہ اسی لیے انوالو کیا ہے کہ جو لیبر کے اندر یا ایجوکیشن، چونکہ دونوں منسٹریاں ان کے پاس ہیں، تو دین اینڈ دیئر وہ ہم سے کمٹ بھی کر سکیں اور اس صورتحال کو کوئی بہتر طور پہ اس میں تبدیلی بھی آ سکے. احمد شاہ صاحب، ہم دیکھ بھی رہے ہیں بہت سے آپ کے جو پاسٹ سپیکرز آئے ہیں. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دس کانفرنس ایز ویل دس ایئر. کل اور پرسوں 2 دن کی کانفرنس ہے. اف یو آر ان کراچی، فار آل دی پیپل ہو آر واچنگ، کل 3 بجے بس میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ اٹس اوپن فار ایوری بڈی، آپ آ سکتے ہیں. جی زبردست. بہت بہت شکریہ احمد شاہ صاحب.